بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی۔ لاسٹ ٹائم جب آپ نے قانون تکلیل فادہ مختم پڑھا تھا تو اس میں ایک لائن پڑھی تھی کہ قانون مساوی فادہ مختم کی بنیاد بھی اسی اصول پر رکھی گئی ہے، جس کے مطابق ہر صارف اپنی محدود وسائل کو اپنے لامحدود مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ اسے ہر شے سے مساوی مختم فائدہ حاصل ہو۔ اب اسی قانون کو ہم نے پڑھنا ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے لا آف ڈائمینشننگ مارجنل یوٹیلٹی پر رکھی ہے۔ آخر یہ قانون ہے کیا؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ قوانین بنائے کیسے گئے ہیں۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، صارف کے توازن کو بیان کرنے کے سلسلے میں مائکرو اکنامکس میں بنیادی طور پر دو نظریات پیش کیے گئے۔ ایک تو نظریہ ہے یوٹیلٹی اپروچ، افادے کی تشریح۔ دوسرا ہے انڈیفرنس کرو اپروچ، خط عدم ترجیح کی تشریح۔ اس کے تحت یوٹیلٹی اپروچ کے تحت ہم نے پہلا قانون پڑھا ہے لا آف ڈائمینشننگ مارجنل یوٹیلٹی کو، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ہے وہ ہم نے اب پڑھنا ہے لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی، اس کے بعد اسے بھی پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ ایوولوشن آف یوٹیلٹی اپروچ، یہ افادے کا نظریہ ارتقا کیسے ہوا، یہ کیسے بنایا گیا۔ دیکھیں، افادے کی تشریح کو برطانیہ کے ولیم سٹینلے جیونز نے اور آسٹریا کے کارل مینجر نے اور فرانس کے وارڈلیس نے 1871 میں سب سے پہلے پیش کیا، لیکن اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا دو بڑے معاشیات دانوں نے ان کے بعد۔ وہ ہیں جی ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل اور دوسرے ہیں ایجورتھ نے۔ 1890 میں ہی ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل کی جو مشہور کتاب ہے پرنسپلز آف اکنامکس منظر عام پر آئی۔ اس کتاب میں ہی آپ نے افادے کو بنیاد بنا کر طلب و رسد کے نظریات کو اور خطوط کو، قوانین کو بذریعہ خطوط بیان کیا۔ ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل ریاضی کے ماہر تھے، لیکن وہ اکنامکس میں ریاضی کی سختی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بہت آسان طریقے سے ریاضی کے ذریعے پروف کر کے چیزیں بتائیں۔ آپ کی یہ جو کتاب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب رہی اور مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ مزید آپ ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل کے بارے میں میرا پورا ایک لیکچر ہے، اس کو سنیے۔ اب وہ ان کا مرکزی خیال کیا تھا؟ یہ تھا جی کہ کسی صارف کے کسی شے کے استعمال سے حاصل ہونے والی تسکین کو اکائیوں یا اعداد میں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دودھ کا گلاس پیتا ہے۔ معاشیات میں گلاس استعمال کرنے والے کو کنزیومر صارف کہتے ہیں۔ اسے 5، 8، 10، 15، 17، 329 اور 500 وغیرہ اکائیوں کی تسکین یا افادہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ اعداد کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ افادے سے آپ جانتے ہیں یہ مراد ہے کہ یوٹیلٹی از دی پاور آف اے گڈ اور دی سروس بائی وچ اٹ کین سیٹسفائی اے ہیومن وانٹ۔ یاد رکھیے کہ یوٹیلٹی اپروچ از آلسو کالڈ کارڈنل یوٹیلٹی اپروچ۔ کیونکہ یہ جو 5، 8، 10، 15، 17، 339، 500 کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں، یہ وغیرہ جتنے بھی آئیں گے، ریاضی میں انہیں ہم کارڈنل نمبرز کہتے ہیں۔ اس لیے اس ذریعے کو کارڈنل یوٹیلٹی اپروچ کا نام دیا گیا ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، اب اس کے ذریعے اس کے اندر دو ہم نے قوانین پڑھے۔ ایک تو تھا جی لا آف ڈائمینشننگ مارجنل یوٹیلٹی، قانون تکلیل فادہ مختم، اور دوسرا ہے لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی، قانون مساوی فادہ مختم، جسے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ دیکھیں جی، افادے کے نظریے کی مدد سے قانون مساوی فادہ مختم پیش کیا گیا، لیکن اس قانون کی بنیاد قانون تکلیل فادہ مختم پر رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ پہلے قانون تکلیل فادہ مختم، پھر قانون مساوی فادہ مختم سے صارف کے توازن کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جو یہ آپ کا لا ہے، لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ دیکھیں جی اس کے ادر نیمز کون سے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ لا آف میکسیمم سیٹسفیکشن، لا آف سبسٹیٹیوشن ان کنزمپشن، اور ہے جی کلاسیکل تھیوری آف کنزیومر بیہیویئر۔ آپ کو پیپر میں ان تینوں ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی کو ہی بیان کرنا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب اس کی ازمپشنز کیا ہیں؟ قانون مساوی فادہ مختم کی لا آف ایکوی مارجنل
यूटिलिटी की कौन सी जम्पशन है इस बुक में जो है ना, ये इसकी जम्पशंस नहीं दी गई। इस कोई भी कानून इकोनॉमिक्स में जम्पशंस के बगैर नहीं होता। देखें जी, सबसे पहली है यू इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है जी, याद रखिएगा, यू इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू को क्लासिकल नज़रिए के मुताबिक, मैंने क्लासिकल का लफ्ज़ इसलिए बोला है कि मैंने अभी बताया है इसका एक और नाम है क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्लासिकल नज़रिए के मुताबिक फ़ायदे का इन्हसार सिर्फ एक शय की इकाइयों पर होता है जिसे सारिफ इस्तेमाल करता है। यू इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू, यानी फ़ायदा तो फ़ाइल है मिकदार का। उसके बाद दूसरी इसकी असम्पशन है कि यूटल्स, क्लासिकल के नज़रिए किसी शय के इस्तेमाल से जो तस्कीन हासिल होती है इसे इकाइयों में ज़ाहिर किया जाता है, जिसे यूटल्स का नाम दिया जाता है। नंबर 3 है कि यूटिलिटीज़ कैन बी एडिड, अफादे को हम जमा कर सकते हैं। देखें, u इज़ इक्वल टू u1 q1 प्लस u2 q2 प्लस u3 q3 एंड सो ऑन प्लस un एंड qn। ठीक है जी। उसके बाद है जी नंबर 4 है कि डाइविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, अशिया को छोटी इकाइयों में तकसीम किया जा सकता है। फिर है जी 5वां कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ज़र का मुख्तलिफ मुफादा साकन रहता है। चूँकि ज़र अशिया की कदर व कीमत की पैमाइश की एक मियारी इकाई है, लिहाजा ये फ़र्ज़ किया गया है कि आमदनी में तब्दीली के बावजूद ज़र का फ़ायदा मुख्तलिफ कांस्टेंट होता है। और छठा है जिसका रैशनल कंज्यूमर सारिफ जो है वो अक्लमंद है, सारिफ बाशऊर है, वो अपनी आमदनी की हदूद इनकम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है। मज़ीद ये कि सारिफ की ज़हनी तर्ज़ अमल एक जैसी रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। अब बात करते हैं कि इस कानून के अल्फाज क्या हैं। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या इसके कानून के बारे में कहा है? Law can be defined as total utility from a given amount is maximum when it is spent on various goods in such a way that marginal utility of money spent on each good becomes equal. सादा लफ्ज़ों में अगर सारिफ ने एक से ज़्यादा अशिया ख़रीदनी है तो वो इस तरह ख़रीदे कि ख़रीदी गई तमाम अशिया की आखिरी इकाइयों का अफ़ादा मुख्ततिम आपस में बराबर हो। ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही, क्योंकि अगर मैंने ये टेबल और शक्ल की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम वजाहत करेंगे इस टेबल के ज़रिए। ठीक है जी, टेबल और शक्ल के ज़रिए। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।